السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کمل شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں افواہ یوٹیوب آفیشیل۔ میں لے کر آئی ہوں افواہ کے زیر اہتمام جاری تحریری مقابلے میں شامل ایک نئے افسانچے کا وائس اوور۔ جن مصنفہ کا میں افسانچہ لے کر آئی ہوں ان کا نام ہے خدیجہ مظہر کھادی اور افسانچے کا عنوان ہے پیام رمضان۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے افسانچے کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سب سے ایک عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ٹچ کرنا مت بھولیے گا۔ آج گھر میں داخل ہوا تو فنکشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میرے بڑے بیٹے موسیٰ نے حفظ کیا تھا تو اسی کے لیے ایک تقریب رکھی تھی جس میں تمام رشتہ داروں اور دوستوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ میں ایک حافظ کا باپ بن چکا ہوں۔ آج جمعہ تھا۔ میں جمعہ کے بعد گھر داخل ہوا تو فوراً ہی اپنی شریک حیات کو بلایا اور اسے اس تقریب کے روکنے کا کہا۔ وہ حیران پریشان مجھے دیکھنے لگ گئی کہ ایسا کیا ہو گیا جو اچانک میں نے اس تقریب کو روکنے کا کہا، جبکہ صبح تک تو سب تیاریاں بخوشی کی جا رہی تھیں۔ پھر ان 2 گھنٹوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ ان کے رویے میں اتنا بدلاؤ آ گیا؟ میرا نام احمد علی ہے اور دین کے معاملے میں کسی کو بھی میں خود سے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک دفعہ حج بھی کر چکا ہوں اور ہر سال رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں۔ شاید ہی میں نے کوئی بڑے گناہ کیے ہوں۔ اب اسی طرح میں نے اس نیکیوں کے سفر میں اپنے بیٹے کو بھی شامل کر لیا اور اسے حافظ قرآن بنایا۔ اس کے حفظ مکمل ہونے کی خوشی میں میں نے ایک تقریب رکھی۔ اتوار کو اس کا ہونا قرار پایا مگر جمعہ کے دن ہی میرا ارادہ بدل گیا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ایسا کیا ہوگا کہ میں نے یکدم اپنا ارادہ بدل لیا۔ آج جمعہ پڑھنے میں قریبی مسجد گیا۔ رمضان میں خطبات طوالت اختیار کرتے تھے، آج بھی ایسا ہی ہوا۔ خطبہ کے چند الفاظ ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں جنہوں نے مجھے حقیقی معنوں میں مومن کا مطلب سمجھا دیا۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنی عبادات پہ غور کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم عبادت میں شرک کر رہے ہو۔ میں نے اسی وقت سوچا بھلا عبادت میں شرک کیسے ہو سکتا ہے، اور شاید مولوی صاحب نے میری سوچ پڑھ لی، جیسے کہنے لگے اب تم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عبادت میں کیسے شرک ہو سکتا ہے، تو یاد رکھو اگر تم دکھاوے کی نماز پڑھتے ہو، دکھاوے کے روزے رکھتے ہو، دکھاوے کی زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، مگر سب کچھ دکھاوے کے لیے کہ تمہیں دنیا نیک سمجھے، تو تم اس عبادت کا ثواب نہیں گناہ ملتا ہے، وہ عبادت نہیں شرک بن جاتا ہے۔ تمہیں اللہ کے بجائے لوگوں سے ستائش چاہیے تو تم اس میں ہو جاؤ گے کامیاب۔ لوگ سراہیں گے تمہاری عبادتوں کو مگر اللہ کا غضب ہوگا تم پہ۔ تم اللہ کے بجائے لوگوں کے لیے عبادت کرنے لگے، تم نے لوگوں کو اس قابل سمجھا کہ ان کے لیے عبادت کی جائے تو یہ شرک ہوا۔ تم نے اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک بنا لیا، تم نے اتنی جدوجہد صرف لوگوں کے لیے کی، اور یہ تو پھر تمہیں علم ہوگا کہ شرک گناہ کبیرہ ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ اب مولوی صاحب نہ جانے کس موضوع پہ بات کر رہے تھے مگر میں اپنی سوچوں میں کھو چکا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب حج کے لیے ہم نے روانہ ہونا تھا تو اپنی بیوی کے منع کرنے کے باوجود میں نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بلایا اور بتایا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور میرا مقصد ان سے داد وصول کرنا تھا۔ وہاں جا کے بھی میں دوستوں کو ویڈیو کالز کرتا اور اس کا مقصد بھی صرف اور صرف ستائشی کلمات سننا تھا۔ واپس آ کے بھی میں نے تمام دوست احباب کو دعوت دی اور میرا مقصد صرف اور صرف دکھاوا تھا۔ میری بیوی بہت نیک سیرت اور اچھی ہے، اس نے ہمیشہ مجھے اس کام سے روکا، مگر میں تو کہتا تھا کہ میں تو یہ صرف عبادت اللہ کے لیے ہی کرتا ہوں اور دوسروں کو صرف اس وجہ سے بتاتا ہوں کہ انہیں بھی ترغیب دی جا سکے۔ رمضان کے آخری روزے بھی میرے گھر میں افطار پارٹی ہوتی اور میں فخر سے سب کو بتاتا کہ میری فیملی نے سب روزے رکھے ہیں۔ میں اسی دن سب کے سامنے راشن بھی تقسیم کرتا۔ میری بیوی اس بات سے ہمیشہ خفا رہتی اور اب تو اس نے مجھے کہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سب کے سامنے مجھ پہ نیک نامی کا ٹیگ لگ چکا تھا اور اب 2 دن بعد یہ اور بھی پختہ ہونے والا تھا، مگر ان باتوں نے میری سوچ بدل دی۔ میں نے گھر جاتے ہی سب سے پہلے اس کو روکا۔ میری عمر بھر کی ریاضت پل بھر میں خاک بن کے اڑتی محسوس ہوئی، دل بوجھل ہو رہا تھا۔ افطاری کے بعد نماز مغرب پڑھ کر میں نے فوراً 2 نفل پڑھ کے سچے دل سے توبہ کی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے راہ راست پر لایا، اور اس بات کی سب سے زیادہ خوشی میری بیوی کو تھی۔ بے شک شریک حیات کا نیک ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔